کہ اسرائیلی فوج کی قطر کے دارالحکومت دوحہ پر بمباری۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ دوحہ میں حماس کے مذاکراتی رہنماؤں کو دھماکے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی بمباری میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر بمباری کی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ دوحہ میں حماس کے مذاکراتی رہنماؤں کو دھماکے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا اور اس بمباری کی زد میں آ کر حماس کے رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی بمباری میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی قطر کے دارالحکومت دوحہ پر بمباری کی خبر اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی۔ اسرائیلی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ دوحہ میں حماس کے مذاکراتی رہنماؤں کو دھماکے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیلی بمباری میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ دوحہ میں حماس کے مذاکراتی رہنماؤں کو دھماکے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر بمباری کی گئی اور اس بمباری میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ پر اسرائیلی فوج نے بمباری کی ہے اور اسرائیلی میڈیا کے دعوے کے مطابق دوحہ میں حماس کے مذاکراتی رہنماؤں کو دھماکے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے اور اسرائیلی بمباری میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں یہ اہم خبر ہے۔ اسرائیلی فوج کی قطر کے دارالحکومت دوحہ پر بمباری کی گئی ہے جس کی زد میں آ کر حماس کے رہنما خلیل الحیہ شہید ہو گئے ہیں۔ فضائی حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے اور اس حملے کی زد میں آ کر حماس کے رہنما خلیل الحیہ شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ دوحہ میں حماس کے مذاکراتی رہنماؤں کو فضائی حملے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا اور اس فضائی حملے کی زد میں آ کر حماس کے رہنما خلیل الحیہ شہید ہو گئے ہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں یہ فضائی حملہ ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج نے دوحہ میں حماس کے سینئر رہنماؤں کو فضائی حملے کے ذریعے نشانہ بنایا اور اسرائیلی بمباری میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کا قطر میں فضائی حملہ جس کی معلومات جو اب تک سامنے آئی ہیں اس کے مطابق حماس کے سینئر رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس فضائی حملے میں اسرائیلی فوج کے مطابق عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی بمباری میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور آپ کو بتائیں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں یہ فضائی حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، اسرائیلی فوج کی جانب سے، اور اسرائیلی بمباری میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ عرب میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں فضائی حملہ کیا ہے اور اس حملے میں حماس کے سینئر رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی فضائی حملے میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ شہید ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا ایسا رپورٹ کر رہا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر سامنے آئی، اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں فضائی حملہ کیا اور اس حملے میں حماس کے سینئر رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا، ایسا دعویٰ ہے اسرائیلی فوج کا۔ عرب میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملے کی زد میں آ کر حماس کے رہنما خلیل الحیہ شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں فضائی حملہ کیا گیا ہے اور عرب میڈیا کے مطابق اس حملے کے نتیجے میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ شہید ہو گئے ہیں۔ حماس ذرائع کے مطابق فضائی حملے کے وقت حماس کے متعدد رہنماؤں کا اجلاس جاری تھا اور اجلاس میں حماس رہنما غزہ جنگ بندی کے حوالے سے امریکی صدر کی تجویز پر غور کر رہے تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق دوحہ میں قطارہ کے علاقے میں کئی دھماکے سنے گئے جس کے بعد فضا میں دھواں اڑتا دکھائی دیا۔ اس سے قبل اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ دوحہ میں حماس کے مذاکراتی رہنماؤں کو فضائی حملے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے دوحہ میں حماس کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے میں حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ کو شہید کیا گیا ہے۔ حماس ذرائع کے مطابق فضائی حملے کے وقت حماس کے متعدد رہنماؤں کا اجلاس جاری تھا اور اجلاس میں حماس رہنما غزہ جنگ بندی کے حوالے سے امریکی صدر کی تجویز پر غور کر رہے تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق دوحہ میں قطارہ کا یہ علاقہ بتایا جا رہا ہے۔ قطارہ کے علاقے میں کئی دھماکے سنے گئے جس کے بعد فضا میں دھواں اڑتا دکھائی دیا اور اس سے قبل بھی اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ دوحہ میں حماس کے مذاکراتی رہنماؤں کو دھماکے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی بمباری میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں فضائی حملہ کیا گیا ہے اور حماس کے سینئر رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے جبکہ عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی بمباری میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ خلیل الحیہ کو آپ اس وقت دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ ان کی کچھ ویڈیوز ہیں جو کہ جیو نیوز پر اس وقت چلائی جا رہی ہیں۔ اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں فضائی حملہ کیا ہے اور اس حملے میں حماس کے سینئر رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور عرب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی
فضائی حملے کی زد میں آ کر حماس کے رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا ہے، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر سامنے آئی ایک ایسے وقت میں جب امریکی صدر کی جانب سے جنگ بندی کے حوالے سے تجویز دی گئی تھی، اس پر غور بھی کیا جا رہا تھا، اور اسرائیل کی جانب سے اب سے کچھ دیر پہلے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں فضائی حملہ کیا گیا۔ اس فضائی حملے میں حماس کے سینئر رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج یہ دعویٰ کر رہی ہے اور عرب میڈیا کا رپورٹ کرنا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملے میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں فضائی حملہ کیا ہے، جس کی زد میں آ کر حماس کے رہنما خلیل الحیہ شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فضائی حملے میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا ہے، عرب میڈیا ایسا رپورٹ کر رہا ہے۔ یہ ایک ویڈیو بھی آپ جیو نیوز کی اسکرین پر چلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ خلیل الحیہ حماس کے رہنما اسرائیلی فضائی حملے کی زد میں آ کر شہید ہو گئے ہیں، عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ حماس ذرائع کے مطابق فضائی حملے کے وقت حماس کے متعدد رہنماؤں کا اجلاس جاری تھا، اور اجلاس میں حماس رہنما غزہ جنگ بندی کے حوالے سے امریکی صدر کی تجویز پر غور کر رہے تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق دوحہ میں قطارہ کے علاقے میں کئی دھماکے سنے گئے، جس کے بعد فضا میں دھواں اڑتا دکھائی دیا، اور اسرائیلی بمباری میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کا قطر کے دارالحکومت دوحہ میں فضائی حملہ، جس کی تفصیل سامنے آ رہی ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق دوحہ دھماکے میں حماس کے سینئر رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی بمباری میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حماس ذرائع کے مطابق فضائی حملے کے وقت حماس کے متعدد رہنماؤں کا اجلاس جاری تھا، اور اجلاس میں غور کیا جا رہا تھا کہ حماس رہنما غزہ جنگ بندی کے حوالے سے امریکی صدر کی تجویز پر غور کر رہے تھے جس وقت یہ فضائی حملہ ہوا۔ فضائی حملے کے وقت حماس کے متعدد رہنماؤں کا اجلاس جاری تھا۔ اسرائیل کا قطر کے دارالحکومت دوحہ میں یہ فضائی حملہ، جس کی تازہ ترین تفصیل سامنے آ رہی ہے۔ اس سے قبل بھی اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ دوحہ میں حماس کے مذاکراتی رہنماؤں کو دھماکے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق دوحہ میں قطارہ کے علاقے میں کئی دھماکے سنے گئے، جس کے بعد فضا میں دھواں اڑتا دکھائی دیا گیا، اور حماس ذرائع کے مطابق فضائی حملے کے وقت حماس کے متعدد رہنماؤں کا اجلاس جاری تھا۔ اجلاس میں حماس رہنما غزہ جنگ بندی کے حوالے سے امریکی صدر کی تجویز پر غور کر رہے تھے جس وقت یہ فضائی حملہ ہوا۔ فضائی حملے کے وقت حماس کے متعدد رہنماؤں کا اجلاس جاری تھا، اور اس بمباری کی زد میں آ کر حماس کے رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا۔ اجلاس میں حماس رہنما غزہ جنگ بندی کے حوالے سے امریکی صدر کی تجویز پر غور کر رہے تھے۔ اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں فضائی حملہ کیا ہے، اور اس حملے میں حماس کے سینئر رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فضائی حملے میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا ہے، عرب میڈیا ایسا رپورٹ کر رہا ہے۔ فضائی حملے کے وقت حماس کے متعدد رہنماؤں کا اجلاس جاری تھا، اور اس اجلاس میں غزہ جنگ بندی کے حوالے سے امریکی صدر کی تجویز پر غور کیا جا رہا تھا۔ اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں فضائی حملہ کیا ہے، اور اس حملے کی زد میں آ کر حماس کے رہنما خلیل الحیہ شہید ہو گئے ہیں۔ فضائی حملے کے وقت حماس کے متعدد رہنماؤں کا اجلاس جاری تھا۔ اجلاس میں حماس رہنما غزہ جنگ بندی سے متعلق امریکی صدر کی تجویز پر غور کر رہے تھے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسرائیل کا یہ فضائی حملہ، جس کی تفصیل سامنے آ رہی ہے۔ دوحہ حملے میں حماس کے سینئر رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے کی زد میں آ کر حماس کے رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا۔ حماس ذرائع کے مطابق فضائی حملے کے وقت حماس کے متعدد رہنماؤں کا اجلاس جاری تھا۔ اجلاس میں حماس رہنما غزہ جنگ بندی سے متعلق امریکی صدر کی تجویز پر غور کر رہے تھے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسرائیل کا یہ فضائی حملہ، جس کی تفصیل سامنے آ رہی ہے۔ اس فضائی حملے میں حماس کے سینئر رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فضائی حملے کی زد میں آ کر حماس کے رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ دوحہ فضائی حملے میں حماس کے سینئر رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا، اور اس حملے میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ شہید ہو گئے ہیں۔ فضائی حملے کے وقت حماس کے متعدد رہنماؤں کا اجلاس جاری تھا۔ اس اجلاس میں غزہ جنگ بندی کے حوالے سے امریکی صدر کی تجویز پر غور کیا جا رہا تھا۔ اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں فضائی حملہ کیا ہے، اور اس حملے میں حماس کے سینئر رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے کی زد میں آ کر حماس رہنما خلیل الحیہ شہید ہو گئے۔ Oh my God! Oh my God! Oh my God! Sana hindi bumani yung kotse. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Sana hindi bumani yung kotse.
یہ اس وقت کے مناظر ہیں، اس لمحے کے مناظر ہیں جب اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں فضائی حملہ کیا اور جو خوف و ہراس وہاں پر پھیلا عام عوام میں، وہ بھی آپ اس فوٹیج میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دوحہ فضائی حملے میں حماس کے سینئر رہنماؤں کو نشانہ بنایا ہے اسرائیلی فوج نے، اور عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے کی زد میں آ کر حماس کے رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کچھ دیر پہلے کے مناظر جب یہ فضائی حملہ ہوا ہے اسرائیل کی جانب سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں، تو یہ جو خوف و ہراس پھیلا وہ آپ اس منظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں ایسا پہلی بار نہیں ہوا، اسرائیل اس سے پہلے بھی ایران میں حماس قیادت کو نشانہ بنا چکا ہے، اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنا چکا ہے، ٹارگٹڈ حملے کر چکا ہے، ٹارگٹ کر کے حماس کے رہنماؤں کو شہید کیا جا چکا ہے، اور آج یہ تازہ ترین فضائی حملہ کیا ہے اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں۔ دوحہ دھماکے میں حماس کے سینئر رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی اسرائیل کی جانب سے ٹارگٹڈ حملوں میں حماس کی قیادت کو، حماس کے سینئر رہنماؤں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، اور آج اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں جو کہ دوحہ میں کیا گیا ہے، حماس کے رہنما خلیل الحیہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب حماس کی قیادت، حماس کے رہنماؤں کا اجلاس جاری تھا اور غزہ جنگ بندی کے حوالے سے امریکی صدر کی تجویز پر غور کیا جا رہا تھا حماس رہنماؤں کی جانب سے، اور اسی وقت اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں فضائی حملہ کیا، اور اسرائیل کی جانب سے آپ کو بتاتے ہیں کہ غزہ میں، فلسطین میں نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے، جنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب امریکی صدر کی جانب سے جنگ بندی کے حوالے سے تجویز پیش کی گئی تھی، اس پر غور کیا جا رہا تھا حماس کے رہنماؤں کی جانب سے، اسرائیل نے یہ فضائی حملہ کر دیا۔ تقریباً 2 سال سے یہ نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے، اسرائیل کی جانب سے ایران پر بھی حملہ کیا گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسماعیل ہنیہ کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا اسرائیلی فوج نے، اور ایرانی کئی رہنما تھے جو ان 2 سالوں کے دوران جنہیں ٹارگٹ کیا گیا۔ غزہ میں بڑے زمینی آپریشن کی تیاری کی بھی خبریں سامنے آئیں پچھلے کچھ دنوں میں، اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی رہائشیوں کو فوری خالی کرانے کی وارننگ بھی سامنے آئی تھی۔ یہ 2 سال سے نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے، اور اسرائیل کی فضائیہ نے غزہ سٹی کی بلند عمارتوں پر حملے کیے تھے، زمینی کارروائی کی تیاریاں بھی اس وقت جاری تھیں۔ اس دوران غزہ پر جنگ بندی کی تجاویز بھی سامنے آ رہی تھی، نئی تجاویز پر حماس بھی رضامند تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے نئی تجاویز بھی پیش کی تھیں۔ امریکی تجاویز میں تمام اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے ہزاروں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور جنگ بندی کی تجویز بھی شامل تھی، اور اسی سلسلے میں یہ اجلاس بھی جاری تھا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے نئی امریکی تجاویز کا خیر مقدم بھی کیا تھا اور معاہدے کے لیے مذاکرات پر رضامندی بھی ظاہر کی تھی۔ جنگ بندی سے متعلق اسرائیل کی ہٹ درمی برقرار ہے، اور اسرائیلی حکام نے کہا کہ وہ ایسے معاہدے کے لیے تیار ہیں جس میں حماس کا ہتھیار ڈالنا شامل ہو۔ اسی اثناء میں یہ جب اجلاس جاری تھا، حماس رہنما غزہ جنگ بندی کے حوالے سے امریکی صدر کی تجویز پر غور کر رہے تھے، اس وقت اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں یہ فضائی حملہ کیا ہے۔ تقریباً 2 سال سے اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے مختلف شہروں پر ٹارگٹڈ حملے کیے جا رہے ہیں، مختلف رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنایا گیا، اور بھی بہت سے ایسے نام ہیں جن کو ٹارگٹ کیا۔ سنوار بھی ایک قابل ذکر نام ہے جنہیں نشانہ بنایا گیا اسرائیل کی جانب سے، اور اب آج اسرائیل کی جانب سے اس فضائی حملے میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ کو نشانہ بنایا گیا، اور عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ شہید ہو گئے ہیں۔ فضائی حملے کے وقت حماس کے متعدد رہنماؤں کا اجلاس جاری تھا، اور اس اجلاس میں حماس کے رہنماؤں کی جانب سے غزہ جنگ بندی کے حوالے سے امریکی صدر کی تجویز پر غور کیا جا رہا تھا۔ اس وقت جو آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت کے ہیں جب فضائی حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں، اور اس وقت جو خوف و ہراس اور جو افراتفری کا ماحول پیدا ہوا اس کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ جو ویڈیو چل رہی ہے یہ حماس کے رہنما خلیل الحیہ کی ہے جنہیں آج شہید کر دیا گیا اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں۔ ایک ایسے وقت میں یہ حملہ کیا گیا جب غزہ جنگ بندی کے حوالے سے امریکی صدر کی تجویز پر غور کیا جا رہا تھا حماس رہنماؤں کی جانب سے۔ ایک طویل لسٹ ہے، سلسلہ ہے جب مختلف ٹارگٹڈ اٹیکس میں، فضائی حملوں میں حماس کے رہنماؤں کو، حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ایسے وقت میں آج یہ واقعہ پیش آیا، یہ حملہ کیا گیا جب حماس رہنماؤں کی جانب سے غزہ جنگ بندی کی تجویز پر جو کہ امریکی صدر کی جانب سے دی گئی تھی اس پر غور کیا جا رہا تھا۔ یہ سارے معاملات ایک طرف، اور
जिस तरह भूख से 2-4 फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाली फ्लोटेला में शामिल कश्ती पर भी मुबैना ड्रोन हमला हुआ, ये भी गुज़श्ता चंद घंटों की खबर है। फिर UN इजलास में शिरकत से रोकने के हरबे भी सामने आए। अमरीका ने फ़लस्तीनी वफ़द को वीज़ा देने से भी इनकार कर दिया। इसी दौरान इसराइली फ़ौज की गज़ा पर बदतरीन बमबारी का सिलसिला जारी है और पिछले चंद घंटों में मज़ीद 52 फ़लस्तीनी भी शहीद कर दिए गए। और दूसरी जानिब जिस तरह हम आपको बता भी रहे हैं कि गज़ा में बड़े ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारियां भी इसराइल की जानिब से की जा रही हैं। नेतन्याहू की रिहाइशों को फौरी इलाका खाली करने की वार्निंग भी दी गई। और जो आलमी रद्द-ए-अमल सामने आया वो भी हमने देखा कि स्पेन ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के लिए इसराइल पर पाबंदियों का ऐलान किया। हमने देखा कि कई जगहों पर इंटरनेशनल एहतजाज भी जारी हैं, मुजाहरे भी किए जा रहे हैं इसराइली बमबारी के ख़िलाफ़। और जो कुछ कर रहा है इसराइल पिछले 2 साल में, उसके लिए जो आलमी आवाज़ें उठ रही हैं उनको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी असना में भारत और इसराइल के दरमियान 2 तरफ़ा सरमायाकारी मुआहिदा भी तय पा गया है। ये भी एक ऐसी डेवलपमेंट है जो कि सुर्खियों का हिस्सा बनी है। और जबकि इसराइली सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी पिछले दिनों में सामने आया, जब ये भी बातें सामने आई कि और इसराइली टैंक पर मज़ाहमतकारों के हमले में 4 फ़ौजी हलाक भी हुए। इसराइल ने जंगबंदी के बदले हमास से हथियार डालने की शर्त रखी थी। ये सारी खबरें एक तरफ, पिछले 2 साल में इस्माइल हनिया को टारगेट किया गया, याहिया सिनवार को टारगेट किया गया, कई लीडरान को, कई रहनुमाओं को टारगेट किया गया। फिर ईरान इसराइल जंग भी जारी रही, उस दौरान भी ये सब होता रहा। और उसके बाद जो अभी सिलसिला था वो ये था कि हमास रहनुमा गजा जंगबंदी के हवाले से अमरीकी सदर की तजवीज़ पर गौर करें। इसराइली अहदेदार का इस हवाले से कहना है कि दोहा में हमास रहनुमा पर हमले से पहले अमरीका को इत्तला दे दी गई थी। अमरीका ने हमास रहनुमा पर हमले में मदद फराहम की, ये दावा है इसराइल अहदेदार का। हमास के सीनियर रहनुमाओं में जिन्हें निशाना बनाया गया है उनमें खालिद मशअल हैं, खलील अल-हैया हैं, ज़ाहिर जबारेन हैं, मोहम्मद दरवेश और अबू मरज़ूक इजलास में मौजूद थे, जिस पर गजा जंगबंदी की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा था। और अब से कुछ देर पहले आज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में फ़ज़ाई हमला किया है। दोहा हमले में हमास के सीनियर रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। इस फ़ज़ाई हमले में हमास के रहनुमा खलील अल-हैया को शहीद कर दिया गया है। इस हमले के वक्त हमास के मुतादिद रहनुमाओं का इजलास जारी था, जिसमें गजा जंगबंदी की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा था। ये तजवीज़ अमरीकी सदर की जानिब से पेश की गई थी। एक मुतालिबात की फहरिस्त थी जिसमें इसराइली यरगमालियों की रिहाई का मुतालिबा था, हमास सरेंडर करे इसका मुतालिबा था। इसके अलावा दीगर मुतालिबात भी इस फहरिस्त का, इस तजवीज़ का हिस्सा थे। हमास के सीनियर रहनुमाओं में जो इजलास जारी था उनमें हमास के सीनियर रहनुमा मौजूद थे, जिनमें खालिद मशअल, खलील अल-हैया, ज़ाहिर जबारेन, मोहम्मद दरवेश और अबू मरज़ूक इजलास में मौजूद थे। दोहा में हमास रहनुमाओं पर हमले से पहले अमरीका को इत्तला दे दी गई थी, ये दावा है इसराइली अहदेदार का। और ये कहना है इसराइली अहदेदार का कि अमरीका ने हमास रहनुमाओं पर हमले में मदद फराहम की। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हुआ है जब गजा जंगबंदी की तजवीज़, जो कि अमरीकी सदर की ही जानिब से पेश की गई थी, उस पर हमास रहनुमा एक इजलास में गौर कर रहे थे। और इसराइली अहदेदार का ये दावा है अब कि अमरीका ने हमास रहनुमाओं पर हमले में मदद फराहम की। हमास के सीनियर रहनुमाओं में खालिद मशअल, खलील अल-हैया, ज़ाहिर जबारेन, मोहम्मद दरवेश और अबू मरज़ूक इजलास में मौजूद थे। और इसराइली अहदेदार के मुताबिक दोहा में हमास रहनुमाओं पर हमले से पहले अमरीका को इत्तला दे दी गई थी। अमरीका ने हमास रहनुमाओं पर हमले में मदद फराहम की, ये भी इसराइली अहदेदार ने कहा है। और तशवीशनाक बात यह है कि चंद घंटों पहले की बात है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास को आखिरी वार्निंग दी थी और सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा था कि हर कोई यरगमालियों की रिहाई और जंग का खात्मा चाहता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि इसराइली उनकी शराइत मान चुके हैं, अब हमास की बारी है कि वो इन शराइत को कबूल करे। ये कुछ घंटों पहले, कुछ दिन पहले की बात है जब सोशल मीडिया पर बयान दिया था। अमरीकी सदर ने शराइत कबूल ना करने पर हमास को खतरनाक नताइज से खबरदार कर दिया और कहा कि ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसके बाद कोई वार्निंग नहीं दूंगा। इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार और माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हुमा बकाई साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। हुमा बकाई साहिबा, शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, एक ऐसे वक्त में जब मुज़ाकरात की बात हो रही है, तजवीज़ ऐसी ज़ेर गौर है कि गजा जंगबंदी की तरफ बढ़ा जाए, मुतालिबात ज़ेर गौर हैं, इजलास हो रहा था, हमास के रहनुमा उसमें गौर कर रहे थे इस तजवीज़ पर, हमास की क़यादत को निशाना बनाना क्या पैगाम देता है? बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है कि इजराइल किसी ऐसे इनिशिएटिव में इंटरेस्टेड नहीं है और उसको कामयाब नहीं होने देना चाहता जो जंग बंदी की तरफ ले जाए इस सूरत हाल को। और उसकी दूसरी एंजाइटी इस बात से इमिनेट होती है
کہ کہیں یونائٹڈ نیشنز کا اجلاس نہ ہو جائے اور وہاں پیلسٹائن کو ریاست کا اسٹیٹس نہ دے دیا جائے. تو گو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ حماس کو ہی دھمکی دیتے ہیں کہ آپ جنگ بندی کی طرف چلے جائیں, ہوسٹیجز کو واپس کر دیں, لیکن امریکہ کو ہی اطلاع دے کر اسرائیل جو ہے یہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کرتا ہے اور کافی سمجھتا ہے صرف امریکہ کو یہ اطلاع دے کر حملہ کرنے کی, جو انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے, ایک تھرڈ کنٹری کی سوورینٹی کی وائلیشن ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو اکراس دا ٹیبل آپ کی لیڈرشپ بیٹھی ہے اس کو ایلیمنیٹ کرنا بائی ڈیزائن, تاکہ گفتگو رکے نہیں, گفتگو ختم ہو جائے. یہ اسرائیل نے اس وقت بالکل واضح حملہ کیا ہے پیس پروسیس پر یا جنگ بندی کی کاوش اور کوشش پر. وہ چاہتے ہی نہیں کہ کوئی اس قسم کا انیشیٹو جو ہے وہ شروع ہو, کامیابی تو کجا, ایسا کوئی انیشیٹو شروع بھی نہ ہو. باوجود اس کے کہ یہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں اور ان کی جو وار کیبنٹ ہے یہ انتہائی غیر مقبول ہیں اسرائیل کے اندر بھی, وہاں بھی ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں, لیکن ایک زیونسٹ ایکسٹریمسٹ لابی ان کے ساتھ ہے جس کو ساتھ لے کے وہ اس جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتے. انفیکٹ آپ دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تو آپ نے پہلے ایران کو گھسیٹنے کی کوشش کی تھی اس جنگ میں, چلیے ایران سے آپ کی مخاصمت تھی. ایک ایسی ملک جو شروع سے لے کر امن کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے, جنگ بندی کرانا چاہتا ہے, آپ نے اس کنٹری کو ایلیمنیٹ کر کے وہاں ٹارگٹ کر کے حماس کی لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کیا ہے. میرا خیال ہے یہ ویک اپ کال ہے عرب ورلڈ کے لیے. یہ شخص نہیں رکے گا unless the Arab world comes together. اور میرا نہیں خیال کہ امریکہ کچھ کر سکتا ہے, وہ تو امریکہ کو اطلاع دے کے کہ وہ ایسا کوئی کام کر رہا ہے مبرہ ہو جاتا ہے. ایران کی دفعہ بھی یہی صورتحال تھی اور اب قطر کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. اس ساری صورتحال میں ہما بقائی صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں, امریکہ کے رول کو کیسے دیکھتی ہیں کہ ایک تو پہلے امریکہ کو اطلاع دے دی گئی, یہ بھی دعویٰ سامنے آ رہا ہے اسرائیلی عہدیدار کا کہ امریکہ نے حماس رہنماؤں پر حملے میں مدد بھی فراہم کی, ایک طرف تجویز بھی دی جا رہی ہے جنگ بندی کی. اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے اگر امریکن پشت پناہی نہ ہو تو اسرائیل اس بلیگرنس کا مظاہرہ کر ہی نہیں سکتا. لیکن میرا خیال ہے کہ امریکہ میں جو سین لابیز ہیں انکلوڈنگ دی امریکن ڈیپ اسٹیٹ, انہیں یہ بہت زور شور سے سوچنا چاہیے کہ کیا اس وقت جو امریکن لیڈرشپ کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے وہ اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ امریکہ اپنا بائس بالخصوص اسرائیل کے حوالے سے کنٹرول نہیں کر پا رہا. دوسری صورتحال یہ ہے کہ امریکہ زیونسٹ لابی کے ہاتھوں اس طور ہوسٹیج ہے کہ وہ ایک لفظ اسرائیل کے خلاف نہیں کر سکتا. اسرائیل امریکہ سے پوچھتا نہیں ہے, اسرائیل امریکہ کو بتاتا ہے اور امریکہ سے کرواتا ہے. یہ صورتحال اس بات کی خاص ہے. صحیح. اور ہما بقائی صاحبہ جو آپ بات بھی کر رہی ہیں, امریکہ نے حماس رہنماؤں پر حملے میں مدد فراہم کی ہے, اسرائیلی عہدیدار بھی یہ کہہ رہے ہیں. منصور جعفر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, وہ بھی ماہر بین الاقوامی اور مشرق وسطیٰ کے امور ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. منصور جعفر صاحب, جس طرح ہما بقائی صاحبہ بھی بات کر رہی ہیں, امریکہ نے حماس رہنماؤں پر حملے میں مدد فراہم کی, یہ بھی اسرائیلی عہدیدار نے کہا ہے, یہ نہیں کہا کہ صرف انفارم کیا ہے, یعنی مدد بھی ملی ہے. ایک طرف 2 دن پہلے امریکی صدر سوشل میڈیا پر کہتے ہیں کہ اسرائیلی ان کی شرائط مان چکے ہیں, اب حماس کی باری ہے کہ وہ ان شرائط کو قبول کرے. تو یہ کتنی حیران کن اور تشویشناک بات ہے. میں سمجھتا ہوں جی کہ اس میں تو کوئی حیرت والی بات اس لیے نہیں ہے کہ جس امریکی صدر نے اپنا انتخاب جو ہے وہ جنگوں کے خاتمے کے اعلان پر یا نعروں پر لڑا ہو, اور اس کے بعد وہ اقتدار میں آ کے جو اپنی وزارت دفاع ہے اس کا نام ہی وزارت جنگ یا وزارت وار جو ہے, جو ڈیفنس کے بجائے وار رکھ دے, تو ایسے امریکی قیادت سے, ایسی امریکی سیاسی لیڈرشپ سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسرائیل جیسا جارے ملک جو ہے, اگر اسرائیل کی پشت پہ اس وقت امریکہ نہ ہو, اسرائیل ایک دن اپنی اس ایگریشن کو جو ہے وہ خطے میں برقرار نہیں رکھ سکتا. اس پوری جنگ کے دوران جس انداز سے اسلحہ گولہ بارود کی ایک سپلائی چین اور خاص طور پہ مختلف جو اسٹریٹجک نوعیت کے ڈسکشن اینڈ ڈبیٹ, چاہے وہ ورلڈ فورم پہ, آپ اس پوری جنگ کے دوران ہونے والے اقوام متحدہ کے اجلاسوں کا جائزہ لیجئے کہ وہاں 2 یا 3 بار جو ہے اس پورے قضیے پر کنسنسس کو کس انداز سے امریکہ نے ویٹو کیا. امریکہ جنرل اسمبلی کے اندر بڑے پیمانے پہ ایک بڑی تعداد, ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ایکشن کے لیے مطالبات کرتی رہی, لیکن امریکہ نے ہر بار جو ہے انہیں بیل آؤٹ کیا. تو لہٰذا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ اس وقت اسرائیل نے
اگر انہیں ان کا یہ کہنا، یہ دعویٰ کرنا کہ ہمیں امریکہ نے مدد بھی فراہم کی ہے، یقیناً اس میں مدد فراہم کی ہوگی. امریکہ کی مدد اور کنائنس کے بغیر میں سمجھتا ہوں یہ اٹیک ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ امریکی صدر سے بڑا شاید کوئی آسان فراموش اس دنیا میں نہیں ہو سکتا کہ جس انداز سے ایک عرب. لیکن منصور جعفر صاحب ایک بات یہ، لیکن ایک طرف آپ مشرق وسطیٰ کے امور پر کافی گہری نظر رکھتے ہیں، اس دفعہ قطر کے اندر گھس کر اسرائیل نے یہ فضائی حملہ کیا ہے، تو اب قطر کا کیا رد عمل ہے اور عرب ممالک کو کیا کرنا چاہیے اس پر؟ دیکھیے قطر نے تو جب ایران نے کارروائی کی تھی امریکی بیس کو نشانہ بنا کے، تو اس وقت بھی اپنا جو سوورینٹی کا جو بریچ ہوا تھا اس میں اپنا جو رائٹ آف ریٹرن ہے اس کو اسٹیبلش کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اس کا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے قطر کے خلاف ماضی میں ایک محاذ بنا تھا جی سی سی کنٹریز کا بشمول سعودی عرب کے، اب اس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے. اب قطر پر ایک افتاد آئی ہے اور قطر کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، جو سوورینٹی ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. قطر عرب دنیا کا خلیجی خطے کا ایک اہم عرب ملک ہے. تو یہ وہ جو عربوں کا ایک جو نعرہ ہے اپنی عروبہ کو تحفظ کا، یہ اس پر حملہ ہے. اس وقت تمام عرب دنیا بالخصوص خطے کے ممالک سعودی عرب کی قیادت میں انہیں اپنی اس وقت تمام لاجسٹیکل، پولیٹیکل، ڈپلومیٹک سپورٹ جو ہے وہ قطر کے پلڑے میں ڈالنا ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں ایک انتہائی درجے کا راست اقدام جو ہے وہ اگر یہ نہیں کیا جاتا اس وقت، تو سمجھ لیجئے کہ اس وقت یا اس کارروائی کے بعد عرب دنیا کا کوئی بھی کیپٹل، عرب دنیا کی کوئی بھی سیاسی اور عسکری لیڈرشپ جو ہے وہ اسرائیل کی جارحیت یا ان کے نشانے سے دور نہیں ہے. وہ کسی بھی وقت کوئی بھی حماقت، کوئی بھی خباثت جو ہے وہ اس کا ارتکاب کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ بیسیوں دلیلیں، بیسیوں جو ہے اس کے جواز تلاش کریں گے. لیکن جو نقصان پہنچ چکا ہوگا اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے. اسرائیل نے اس پوری جنگ کے دوران جس طریقے سے دوسرے ملکوں کی سوورینٹی، چاہے وہ ایران کے اندر اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنایا، لبنان کے اندر انہوں نے صالح العروری کو نشانہ بنایا، حزب اللہ کے سربراہ کو نشانہ بنایا، تو یہ اسرائیل کی جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے اس کے آگے اگر آج خطے کے ممالک میں بند نہ باندھا تو پھر یہ جو اپنے سیاسی مخالفین کو اس وقت وہ خون میں نہلاتا ہوا دیکھ کے اگر وہ اندر ہی اندر خوش ہو رہے ہیں تو انہیں اپنا بھی انجام یاد رکھنا چاہیے کہ اسرائیلی جارحیت کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا یا اس وقت بند نہیں باندھا جا سکتا جب تک یہ تمام عرب ممالک اکٹھے ہو کر اس پوری جارحیت کا جو ہے، ننگی جارحیت کا جو ہے وہ جواب دینے کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی اور پریکٹیکل اسٹریٹجی جو ہے وہ کار نہیں کرتے. منصور صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسے وقت میں کون سے پلیٹ فارمز کو استعمال کیا جا سکتا ہے عرب ممالک کی جانب سے ٹھوس انداز میں اپنا موقف پیش کرنے کے لیے، کیونکہ اب قطر کے اوپر یہ حملہ ہو گیا ہے، آگے جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی آ رہا ہے، کس طریقے سے پرزور انداز میں اپنا موقف اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں عرب ممالک؟ دیکھیے جی، جو امیڈیٹ فورم ہے ریجنل سطح پہ وہ تو جی سی سی کنٹریز کا ہی ہے، اور اس کو اگر آپ تھوڑا ملکی لیول پہ لے جائیں مسلم دنیا کے تو او آئی سی کا، اور سب سے بڑھ کے اقوام متحدہ. لیکن اقوام متحدہ میں جو بھی کارروائی ان دونوں جارح ممالک کے خلاف جب بھی کوئی کی جاتی ہے یا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اسے امریکہ بہادر جو ہے وہ اپنا ویٹو استعمال کرتے ہوئے ناکام بنا دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو نیرو ڈاؤن اپروچ ہے، جو اپنے ریجنل لیول کے جو ممالک ہیں، جو ہمسایہ ممالک ہیں، انہیں اس معاملے میں سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا، کیونکہ اگر تو آپ اسی عالمی استعمار کی جو لانڈی ہے جسے اقوام متحدہ کہتے ہیں، تو ان سے تو یہ معاملات نہ غزہ کی جنگ پچھلے 2.5 سال سے وہ ختم کرا سکے ہیں، نہ اپنا مینڈیٹ وہاں پہ وہ اس کو انفورس کر سکے ہیں. صرف اور صرف اسٹرانگ ورڈڈ قراردادوں کے ذریعے، نت نئے جو منصوبے ہیں اس کے ذریعے، نوعیت کے اعلانات کے ذریعے وہ صرف اور صرف ٹائم بائی کرتے رہے ہیں. اور آج دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ ہے کہ ایک آزاد خود مختار ملک جو ہے، جو ایک انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، پالیٹکس میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے، جس نے افغانستان اور امریکہ کے درمیان، طالبان کے درمیان جو ایک بڑا کٹن معاہدہ ہے وہ کروایا. پھر اس کے بعد دیگر جو انٹرنیشنل ڈپلومیٹک جو سودان کا معاملہ ہے اس میں وہ انوالو ہے. پھر اسی طریقے سے ابھی ریسنٹلی جو خاص طور پہ جو ان کا انسانی حقوق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ابلاغ کے میدان میں جو ان کی کنٹریبیوشن، جس طریقے سے انہوں نے یہ جو اسرائیل کا لائیو جینوسائیڈ اپنے اسٹیٹ جو ٹی وی چینلز ہیں وہاں سے دکھایا، اور اس کی قیمت اپنے بڑی تعداد میں ورکنگ جرنلسٹ کی شہادت اور ان کو خون میں لانے کی صورت میں دی ہے.
میں سمجھتا ہوں اس پر قطر کو جتنا بھی خراج پیش کیا جا سکے وہ کم ہے، لیکن اب قطر کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے، کیونکہ صرف اور صرف قراردادوں اور بیانات کے ذریعے جو ہے اس آگ کو نہیں بجھایا جا سکتا کہ جو کہ اسرائیل نے اپنے میں سمجھتا ہوں ان بموں کے ذریعے قطر کے اس پرامن دارالحکومت کے اندر لگانے کی کوشش کی ہے کہ جو کبھی ورلڈ بینک جو فٹ بال جو ورلڈ کپ ہے اس کے خوشنما نعروں سے گونجتا تھا، اور اسی نوعیت کی دیگر جو ایکٹیویٹیز ہیں سوشل اور کلچرل اس سے وہ ریزونیٹ کرتا تھا، لیکن آج اس کے امن کو جو ہے وہ تاراج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قطر کے لیے ایک بہت آزمائش کا وقت ہے، اور اس آزمائش میں عرب ممالک ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ اس کے ساتھ دے کے ہی میں سمجھتا ہوں قطر کی اس وقت داد رسی بھی کر سکتے ہیں اور ان کا حوصلہ بھی بڑھا سکتے ہیں۔ منصور جعفر صاحب، ماہر بین الاقوامی امور، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے امور پر آپ کی گہری نظر ہے، آپ نے وقت دیا، شکریہ آپ کا۔ اسرائیل کا قطر کے دارالحکومت دوحہ میں فضائی حملہ اور حماس کے سینئر رہنماؤں میں خالد مشعل، خلیل یحییٰ، ظاہر جبارین، محمد درویش اور ابو مرزوق اجلاس میں موجود تھے، جس وقت اسرائیلی بمباری کے دوران اجلاس میں حماس کے 5 سینئر رہنما بھی موجود تھے جب یہ فضائی حملہ ہوا۔